نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میری پیاری اور عزیز بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے، اور حضور سیدی و مرشدی حضور سیدی شیخ الاسلام معزز اللہ علیہ کے طفیل، آج ہم اس ماہ شعبان میں خوبصورت محفل میں حاضر ہوئی ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کو آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ میرے لیے ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ جو دن ہے 15 شعبان، اور ابھی تو 15 شعبان کی رات گزری ہے، یہ بھی ایک بہت اہم دن ہے اور یہ بہت اہم مہینہ ہے، اور یہ دن ایک ہی مرتبہ سال میں آتا ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس شعبان کے حوالے سے اور پھر 15 شعبان کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ اس میں خواتین کے حوالے سے، آپ کے رائٹس کے حوالے سے، آپ کی ذمہ داری کے حوالے سے بات ضمناً آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب امام نسائی اپنے سنن میں حدیث مبارکہ میں نقل فرماتے ہیں کہ آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی طرف لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے رجب اور رمضان کے درمیان۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کے عمل رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس وقت اٹھائے جائیں جب میں روزے سے ہوں۔ میری بہنیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم سب کو کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس مہینے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ ہمارے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اس مہینے میں ہمیں خصوصی طور پہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہمارے اعمال اس قابل بھی ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف پیش کیا جائیں گے تو کیا اتنے خالص ہیں، اتنے اخلاص والے ہیں، اتنے پاک اور پاکیزہ ہمارے اعمال ہیں؟ ہمیں اس مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرنی چاہیے، استغفار اور توبہ کرنی چاہیے۔ اب میری بہنیں، یہ لمحات ہم سب کے لیے بہت ضروری اور قیمتی ہے۔ پھر آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے دروازے کھلے ہیں۔ اب یہ وہ مہینہ ہے رمضان المبارک جس کے بارے میں صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خلوصی نیت سے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کی انعامات کی امید کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شعبان کے مہینے میں، اور پھر خاص طور پہ رمضان المبارک میں، اور پھر خاص طور میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، یہ تمام مقرر شدہ دن اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے والے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں اور توبہ کریں۔ میری بیٹیاں، ایز ینگسٹرز لیونگ ان دس سوسائٹی، آپ کے اوپر بہت سی سوسائٹل پریشرز ہیں، چاہے آپ ایک مسلمان کنٹری میں رہ رہی ہیں یا ویسٹرن سوسائٹی میں آپ رہ رہی ہیں، لیکن آپ کا سوشل انوائرمنٹ، آپ کے سکولز، آپ کے کالجز، یونیورسٹیز، ورک پلیسز دینی انوائرمنٹ نہیں میسر کرتی، بلکہ ایجوکیشنل اسٹیبلشمنٹس میں ایک بہت بڑی مہم چل پڑی ہے
جس میں سیکولرائزیشن اور سیکولر تھاٹ کو ترجیح دی جاتی ہے، سیکولر تھاٹ کو امپورٹنس دی جاتی ہے، یعنی دین کے اوپر فوکس کرنا، دین کے اوپر پریکٹیکلی عمل کرنا، اسلام کو ایز اے وے آف لائف کو پریکٹس کرنا نہ صرف نگلیکٹ کیا جا رہا ہے بلکہ ایکٹیولی اس کو نگیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو نفی کیا جا رہا ہے کہ اسلام کی تعلیمات انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ دی اسلامک وے آف لائف کو اولڈ فیشنڈ سمجھا جاتا ہے، اور پھر سوشل میڈیا میں ہمارے لائف سٹائلز کو ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نمبر 40 آیت نمبر 39 کہ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی بس چند روز فائدہ اٹھانے کے سوا کچھ نہیں۔ سو یہ دنیا ایک ٹیمپرری ایگزسٹنس ہے، ایک ٹیمپرری چیز ہے، ایک عارضی چیز ہے، لیکن ہم نے اس کے برعکس دنیا اور اس کے لذتیں کو سب کچھ بنا لیا ہے اور اپنا اصل مقصد زندگی کو ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے سورہ العنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 64، اور اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا کے سوا کچھ نہیں ہے اور حقیقت میں آخرت کا گھر ہی صحیح زندگی ہے، کاش وہ لوگ یہ راز جانتے ہوتے۔ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، کاش ہم یہ حقیقت جانتے ہوتے کہ ہماری اصل منزل ہماری آخرت ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ایک اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں، در حقیقت ہم سارا سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم بھول جاتے ہیں اور ہمارے دامن گناہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور ماہ شعبان اور پھر ماہ رمضان المبارک اور اس کا آخری عشرہ توبہ اور مغفرت کے لیے مختص کر دیا ہے۔ ہمیں ایک خوبصورت موقع دیا ہے کہ ہم اپنی لائفز کو سیدھا ٹریک پہ ڈال دیں، لیکن میری بہنیں، سیدھی ٹریک پہ ڈالنے کے لیے پہلے انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، ارادہ بنائیں کہ میں نے اپنی لائف کو تبدیل کرنی ہے، میں نے چینجز لانی ہے۔ سو آج اس ماہ شعبان میں ہم توبہ کے کچھ اصول بھی سمجھیں کہ توبہ کے آداب کیا ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کیسے توبہ کریں، جو توبہ ہماری زبان سے نکلے اور ہمارے دل کے گہرائیوں پہ اتر جائیں، اور وہ توبہ ہماری اگلی زندگی کا کایا پلٹ کر رکھ دیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت 146 میں جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، توبہ کے قاعدہ ہمیں سمجھا دیا ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، توبہ اس کی قبول ہے، لوگوں، توبہ اسے ایمان کے بلند درجے پر پہنچا دیتی ہے، توبہ اسے اللہ کے حضور سے عظیم اجر عطا کرتی ہے، توبہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتی ہے، توبہ اس کی کوتاہیاں، لذتیں اور صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیتی ہے، توبہ اس کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کی طرح پاک و معصوم کر دیتی ہے، توبہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے، توبہ گناہ گار بندے کو اللہ کا محبوب بندہ بنا دیتا ہے، توبہ بندے کو فرش سے اٹھا کر عرش پر سرفراز کر دیتی ہے۔ مگر میری بہنیں، میری بیٹیاں، شرط یہ ہے کہ توبہ کے کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ اصل توبہ ہو اور ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 اصول فرمائے ہیں جس کی حضور سیدی شیخ الاسلام تفسیر فرماتے ہیں۔ اب پہلا اصول یہ ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ صدق کے دل سے توبہ کی جائے، صدق کے دل سے اپنی گناہوں کی معافی مانگی جائے، صدق کے دل سے کوتاہیوں بھری زندگیوں پر ندامت کی جائے، افسوس کیا جائے، صدق کے دل سے اپنے گناہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش کر کے گر گرا کر رو کر معافی مانگی جائے اور اگلی زندگی کو درست کرنے کو عزم کیا جائے. یہ میری بہنیں پہلی شرط ہے. لیکن اگر یہاں تک آپ رہتی ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہیں تو یہ صرف استغفار ہوگا. جب انسان اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہے اس کو استغفار کہتے ہیں. اور معافی مانگنے کا مطلب کیا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑا، اس کو ترک کر دیا زبان سے، دل سے اور جسم سے. پھر زبان سے معافی طلب کرنا اور پھر دل سے اس گناہ کی ندامت کریں، شرمندہ ہوئے. اور تیسرا بدن سے عملاً اس گناہ کو چھوڑ دیں، اس گناہ کو چھوڑ دیں. یہ استغفار کے 3 درجے ہیں. استغفار کا مطلب ہے کہ گناہ کو چھوڑ دیا ہے، اس گناہ سے آپ جدا ہو گئے ہیں. سو گناہ سے جدا ہونا کا نام استغفار ہے. لیکن توبہ کے لیے اور مزید شرائط ہیں. استغفار توبہ کی صرف پہلی سٹیج ہے. توبہ کا اصل معنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، کہ نیکی کی طرف پلٹ جانا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ جانا ہے. وہ ایکچولی در حقیقت میں اس کو توبہ کہتے ہیں. سو دوسری شرط توبہ کے لیے یہ ہے وَأَصْلَحُوا. سو اگر خالی توبہ کی، آنسو گرائیں پھر اٹھ کر آپ چلے گئے، یہ توبہ نہیں ہوگی. اس توبہ کو وہ شرف قبولیت نہیں نصیب ہوگی. یہ توبہ دوزخ آگ کو نہیں حرام پائے گی. یہ توبہ بندے کی کایا نہیں پلٹ سکے گی. یہ توبہ آخرت کے اجر عظیم نہیں پانے دے گی جب تک ہم دوسری شرط نہیں اپناتے. وَأَصْلَحُوا. اپنی زندگی کو سنواریں، چینجز لائیں، اپنے اندر اصلاح پیدا کریں. یہ میری بہنیں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. توبہ کا ارادہ بنا لیا اور توبہ کی التجا بھی کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں رجوع کیا اور توبہ کی، معافی مانگی. پھر انسان زندگی کو بدل ڈالے، زندگی کا رخ بدل ڈالے، زندگی کی سمت بدل ڈالے، زندگی کا حال بدل ڈالے، زندگی کے سوچیں بدل ڈالے، زندگی کی کیفیت بدل ڈالے. وہ زندگی جو گناہوں میں، فسق و فجور میں، اللہ کی نافرمانی میں، غفلت میں، کوتاہیوں میں، ظلم میں جو بسر رہی ہے، توبہ کے بعد انسان میں یکساں وہ تبدیلی آئے، وہ چینجز آئے. کیا آئی میری بہنیں؟ آپ کے اندر چینج آنی چاہیے. تو وہ کیا ہے کہ ہماری ساری زندگی اطاعت کا پیکر بن جائیں، عبادت کا پیکر بن جائیں، بندگی کا پیکر بن جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا پیکر بن جائیں. اگر توبہ کے بعد زندگی کی اصلاح ہو جائے تو توبہ بہت کچھ ہے. سو میری بہنیں، میری بیٹیاں، دوسری شرط یہ ہے کہ توبہ کے بعد عہد کریں کہ ہم اپنے زندگی کی اصلاح کریں گی، کہ ہم وہ غلط راستے چھوڑ دیں گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ان کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے اپنائیں گی. یہ ہے دوسری شرط توبہ کی. اور پھر تیسری شرط اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں. یہ میری بہنیں تیسری شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لیں، اللہ تعالیٰ کا سہارا پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں اور اپنا پہلا قدم اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائیں. اور اگر آپ یہ پہلا قدم اٹھائیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے. آقا صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ایک ہاتھ میرے طرف بڑھتا ہے تو میں ایک بازو اس کی طرف بڑھتا ہوں. جب میرا بندہ ایک بازو کے برابر میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 بازو یعنی 2 غز اس کی طرف بڑھتا ہوں. اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. اور جو شخص
تمام روئے زمین کے برابر گناہ کر کے مجھ سے ملیں، لیکن اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، تو میں اس سے اتنی ہی مغفرت و بخشش کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ دیکھیے میری بہنیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ میرے پاس تو آؤ، مجھے آزما کر تو دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ 1.5 سارے گناہ بھی لے کر آئیں گے، میں اس کے بدلے میں مغفرت و بخشش کے ساتھ آتا ہوں۔ سو میری بہنیں، میری بیٹیاں، ہر غیر سے منہ پھیر لیں اور اللہ کی طرف منہ پھیر لیں، اللہ والے بن جائیں، اللہ کا دامن تھام لیں، مولا کی رضا جوئے، مولا کی رضا کی تلاش، مولا کی خوشنودی کی تلاش، مولا کی قرب کی تلاش، محبت کی تلاش، فضل کی تلاش، مولا کی تلاش زندگی کا مقصد بنا لیں۔ سو تیسری شرط یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں کہ ہماری زندگی کا مقصد مولا کی تلاش بن جائیں۔ سو جب آپ اسکول میں ہیں یا کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں یا گھر میں ہیں، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دامن پکڑ کر چلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، اور یہ آیت نمبر 103 ہے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی سے تھام لو؟ وہ رسی کیا ہے؟ کون سی اللہ تعالیٰ کی رسی ہے؟ وہ کون سی رسی ہے جو ہم نے مضبوطی سے تھامنی ہے؟ اب میری بہنیں، رسی کیا ہوتی ہے؟ رسی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رسی کا مقصد کسی چیز کو جوڑنا، کسی چیز کو اکٹھا کرنا۔ اگر کوئی چیز بکھری ہوئی ہے، اگر کوئی چیز ادھر ہے ادھر ہے کئی جگہوں پہ ہے، تو رسی کے ذریعے آپ اس کو سمیٹ سکتے ہیں اور پھر مضبوطی سے آپ باندھ سکتے ہیں۔ سو اگر ہم بکھرے ہوئے ہیں تو ہم مل کر اکٹھے ہو جائیں اور بدی کا دفاع مل کر کریں، نیک لوگوں سے جڑ کر اکٹھا مل کر اپنا دفاع کریں۔ یہاں پہ میری بہنیں، اللہ تعالیٰ اجتماعیت یعنی کولیکٹیویٹی کا کنسپٹ دیا ہے کہ اگر آپ نے اصل توبہ کرنی ہے، اپنی زندگی میں اصل تبدیلی لانی ہے، آپ نے اپنے اندر اپنے لائف میں چینجز لانی ہیں، برے کام کو آپ نے چھوڑنے ہیں، اصل اگر آپ نے توبہ کرنی ہے تو یہ آپ کا اکیلے بس کا کام نہیں ہے۔ آپ اکیلے ایسے چینجز اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے، تنہا آپ اپنا حال نہیں بدل سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی سے تھام لیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیزیں بکھری ہوئی ہیں، اکٹھے مل کر میری رسی مضبوطی سے تھام لیں، اجتماعیت میں آ جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاعراف میں کہ شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، یعنی ان کو توبہ کی توفیق نہیں دوں گا، ان کو برائی سے دور ہونے نہیں دیں گا۔ شیطان نے عہد کیا ہے، اس نے ایک قسم اٹھائی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ان کو آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، ان کو رائٹ سائڈ سے حملہ کروں گا، بائیں سائڈ سے حملہ کروں گا۔ یعنی کفر کی طاقتیں ہمیں اجتماعی طور پہ اپنے جال میں پھنسا کر جکڑ لے چکی ہے۔ ہر جگہ سے شیطان ہمیں اٹیک کر رہا ہے، مختلف جگہوں کے ذریعے، سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں۔ آپ کے پاس ایک ایسی چیز اب جو آ چکی ہے جو شیطان گھر کے اندر گھس چکا ہے، سوشل میڈیا۔ ہر برائی جو ہم پہلے باہر سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھتے تھے کہ باہر نہیں جانا، کسی غلط انسان سے بات نہیں کرنی، غلط صحبت نہیں اختیار کرنی، مائیں اپنے بچوں کو ایسے لے کر حفاظت کرتی تھی، اب وہی برائیں، وہی کفر، وہی چیزیں گھر کے اندر بلکہ بیڈ رومز کے اندر ان سوشل میڈیا کے شکل آ چکی ہیں۔ سو ہر طرف سے ہم کفر کی زندگی میں ہم گھیرے ہوئے ہیں، ہم سراؤنڈڈ ہیں، جگہ جگہ سے ہمارے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں، ہمارے دین کے اوپر، ہمارے ایمان کے اوپر۔ کولیکٹیولی کفر کی جو طاقتیں ہیں ہمیں اٹیک کر رہی ہیں۔ سو اگر آپ نے اصل توبہ کرنی ہے اور برائی سے دور رہنا ہے تو یہ کام مل کر ہی ہو سکتا ہے، اکیلے آپ یہ نہیں کر پا سکتے۔
اپنا ایمان کو مضبوط کرنا اگر ہے تو یہ انسان کا اکیلے بس کا کام نہیں ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے لیے ایسا بیڑیا ہے، یعنی ایک ولف ہے، جس طرح بکریوں کے لیے بیڑیا ہوتا ہے، وہ ہر اس بکری کو اچک لیتا ہے، یعنی ہر اس بکری کو پکڑ لیتا ہے، کھا لیتا ہے جو اپنے ریور سے الگ دور کنارے پر ہوتی ہے۔ بس تم گروہ تر گروہ تقسیم ہونے سے بچو، تمہارے اوپر جماعت اور ائمہ المسلمین اور مساجد کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا لازمی ہے۔ یہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں، برے کاموں سے رکنا چاہتے ہیں، تو پھر کسی ایک جماعت کے ساتھ وابستہ ہو۔ یہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو یا مسجد یا ادارے کے ساتھ منسلک ہو، کیونکہ توبہ اس وقت ہی پاسبل ہے کہ آپ اپنے لائفز کو بدلیں، اپنے لائفز کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں لائیں۔ اور وہ آپ کیسے بدل سکتی ہیں؟ یہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، یہ نیک سنگت اور صحبت کے ذریعے آپ بدل سکتی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے صرف تنہا نہ رہو، الگ نہ رہو۔ جیسے بکریوں کا ریور ہوتا ہے، اگر ایک بکری الگ ہو گئی، اپنے ریور سے دور چلے گئی، تو وہ جو بیڑیا ہے، وہ جو وولف ہے، اس کو اچک لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح جب آپ جماعت کا حصہ بنتی ہیں، آپ اجتماعیت میں آ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر آپ کے اندر پھر اجتماعیت میں آ کر پھر برکت آتی ہے، حفاظت ہوتی ہے۔ اور پھر اسی حدیث مبارکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کناروں پر نہ رہو، ایجز پہ نہ رہو۔ ہم میری بہنیں ایجز پہ رہتے ہیں، نہ ہم دین میں فلی کمیٹڈ ہوتی ہیں اور نہ ہم فلی چھوڑتے ہیں۔ دین ہمارے لیے ایکچولی ایک پارٹ ٹائم چیز ہے، جہاں ہم دین کو فٹ کر سکتی ہیں، جہاں ہمیں آسانی لگتی ہے، جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے آج عید کا دن ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جہاں ہمیں دین اچھا لگتا ہے یا ہمارے مطلب کا ٹائم ہے، پھر ہم اسی پر عمل کرتی ہیں۔ جب ہمارے لائف سٹائلز کو دین ہم سمجھتے ہیں نہیں یہاں نہیں ہم نے دین پریکٹس کرنا، تو ہم اس کو چھوڑ دیتی ہیں، ہم اس کو ترک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم ترک کر دیتے ہیں۔ ایک دن ہم دین پہ عمل کرتے ہیں، دوسرے دن پہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ نہ ہمارے اندر وہ استقامت ہے دین کی، نہ ہمیں اس کی فکر ہے کہ ہمیں آخرت میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ کتنی استقامت تھی، کتنے آپ دین کے اوپر چلے تھے۔ توبہ پھر ہم کیسے کریں گے؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ اور مساجد کے ساتھ وابستگی رکھیں، جڑ جائیں، دینی اداروں کے ساتھ وابستگی رکھیں۔ اب کتنی اہم بات کی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور کے لیے۔ یہاں میری بہنیں اجتماعیت کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ جب آپ ایک جماعت کا حصہ بنتی ہیں تو پھر اچھی صحبت اور سنگت ملتی ہے، ایک پروٹیکشن ملتی ہے۔ شیطان کے حملے سے اجتماعی پھر کولیکٹیو دفاع ہوتا ہے، کولیکٹیولی مل کر پھر آپ دفاع کر سکتے ہیں، اپنا ڈیفنس قائم کر سکتی ہیں۔ دیکھیے دنیا کا فتنہ پانی کے سیلاب جیسا ہے، جیسا ایک فلڈ ہے، تنہا انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ جڑ جائیں گی، مل کر اکٹھے ہو جائیں گی تو انسان کھڑے ہو کر ایک دیوار بن جاتا ہے۔ تو جب انسان دیوار بن جاتا ہے تو اگر سیلاب آئے، دنیا کا فتنہ آئے، تو پھر جب آپ ایک دیوار ہے جڑ کر اگر کھڑے ہو جائیں تو اس فتنے کو آپ روک سکتے ہیں اور اپنا کولیکٹیولی آپ دفاع پھر کر سکتی ہیں۔ میری بہنیں ایک مثال یہ ہے نماز کی۔ اب نماز کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ صفوں کو سیدھے رکھ، کندھا مل کر کھڑے ہو اور خلا یعنی گیپس کو پر کریں،
ورنہ شیطان خلا کے درمیان آ جائے گا. سو شیطان کو اندر نہیں آنے دینا. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اور جس نے صف توڑا ہے اللہ کی رحمت کٹ جاتی ہے. اور یہ سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے. آپ کے اندر فاصلے نہیں ہونے چاہیے کہ جب آپ کے اندر فاصلے آنے شروع ہو جائیں گے، جب آپ ایک دوسروں سے دور ہوں گی، جو بھی وجوہات ہے، جس کی بھی قصور ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جس وقت آپ اپنی بہن سے، اپنی سسٹر سے، اپنی مسلمان بہن سے، اپنی دوست سے، جس سے بھی جب آپ وہ فاصلے پر ہو جائیں گے، اور خاص طور پہ ایک نیک جگہ پہ جب آپ فاصلے کریٹ کریں گے تو کیا ہوتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کچھ نہیں گھسے گا فقط شیطان گھسے گا اور وسوسے ڈالے گا، اور وہ فاصلے بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ صفیں پھر ٹوٹ جائیں گی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر رحمت کٹ جاتی ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ کی پہ رحمت کٹ جاتی ہے. اب دیکھیے اجتماعیت اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ عبادت بھی اگر آپ کریں تو ایک نیک آپ کام کر رہی ہیں تو اجتماعیت کی بہت اہمیت ہے نماز میں. اور اللہ تعالیٰ کو اجتماعیت یعنی اکٹھے مل کر کام کرنا اچھے انداز سے اتنی پسند ہے کہ جب آپ تنہا بھی اگر آپ نماز پڑھیں گی لیکن پھر بھی اجتماعیت کا کنسیپٹ دیا ہے کہ اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہی ہیں، تنہا اللہ تعالیٰ کو پکار رہی ہیں، اندھیرا بھی ہو، اکیلی ہوں، رات کا وقت ہو اور اندھیرے میں آپ اللہ تعالیٰ کو پکار رہی ہیں، التجا کر رہی ہیں، سجدے میں ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، جب آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو سورہ فاتحہ کی آیت کے بغیر ہماری نماز قبولی نہیں ہے. اور اس سورہ فاتحہ میں ہم یوں پڑھتی ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. حالانکہ نماز اکیلے پڑھی جا رہی ہے تو اکیلے شخص کے لیے، اکیلے خاتون کے لیے یہ ہونا چاہیے ایاک اعبد و ایاک استعین، باری تعالیٰ میں تیری عبادت کر رہی ہوں اور تجھ سے ہی میں ہی مدد مانگ رہی ہوں. لیکن اللہ پاک نے یہ کہنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ جب آپ یہ کہیں گی کہ میں عبادت کرتی ہوں تو میں ایک انڈیویجول کا نام ہے، ایک فرد کا نام ہے، ایک محدود چیز ہے. اور پھر وہیں پہ جب آپ میں کا نام لیتے ہیں تو وہیں پہ شیطان دخل ہوتا ہے اور نفس بڑھتا ہے، کیونکہ نفس کو میں بڑی پسند ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی. جب انسان کی میں آ جاتی ہے اللہ اور عبادت کے درمیان یا کسی نیک کام کے درمیان، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ملتی. تو فرمایا تم اکیلے عبادت کریں یا مل کر کرو، مگر زبان سے یوں کہو باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور میری بہنیں وہ مدد کیا ہے؟ باری تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور پھر وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. تو باری تعالیٰ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ کون انعام یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ فرماتے ہیں سورہ النساء میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ نے سیدھا راستہ اپنانا ہے تو وہ میرے نیک بندوں کا ہے، انبیاء کرام کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا. اور پھر فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں، یہ بہت اچھے رفیق ہیں. میری بہنیں، میری بیٹیاں،
نیک لوگوں کی سنگت کے پاس جاؤ، جو صالحین ہیں، جو صدقین ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان کی سنگت اختیار کریں۔ وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کتنے اچھے رفیق ہیں، وہ حسن اولئک رفیقا۔ تو اگر آپ نیک صحبت اختیار کریں گی تو آپ کو سیدھا راستہ نصیب ہوگی اور اصل توبہ کرنے کی پھر توفیق ملے گی۔ میری بہنیں، اس لیے منہاج القرآن کا ایسا عظیم پلیٹ فارم ہے اور ایسا عظیم قائد ہے جو ان انعام یافتہ لوگوں میں سے ہے، ان کی صحبت اختیار کریں، ان کی سنگت اختیار کریں، اس عظیم مشن میں شامل ہو، اپنے بچوں کو بھی یہاں لائیں، ان کی ایمان کی حفاظت کے لیے، ان کی ایمان کی تحفظ کے لیے۔ اب آپ یہ محنت کریں گی تو ہماری اور ہمارے بچوں کی توبہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ دیکھیے، جب نیک صحبت انسانوں کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اسی پر تلقین فرماتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 119، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق کی میت میں شامل رہو۔ سو میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، توبہ اس وقت قبول ہوگی کہ پہلے آپ گناہ کو چھوڑ دیں، پھر آپ اپنے اندر چینجز لائیں، اپنی زندگی کو تبدیلی کریں اور پھر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور یہ سب چیزیں اسی وقت پاسبل ہیں جب آپ اجتماعیت میں آئیں گے، کیونکہ اکیلے انسان کے بس میں یہ نہیں ہے۔ یہی تو آقا صلوات والسلام نے فرمایا ہے کہ آپ اکیلے تنہا اپنا دفاع نہیں کر سکتے، کیونکہ شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ میں ہر انسان کو ایسے کفر میں سراؤنڈ کر کے اٹیک کروں گا۔ مگر جب آپ ایک جماعت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اور پھر اس جماعت کے ساتھ صدق کے دل سے نیک کام کرتی ہیں، پھر انسان خود بھی دین پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں۔ جب انسان کلیکٹیولی دین میں انوالو ہوتا ہے، پھر انسان خود بھی برائی سے دور رہتا ہے اور دوسروں کو بھی برائی سے منع کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت میں سے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت ٹائٹل دیا ہے کہ ہم بہترین امت میں سے ہیں، ہمیں یہ ٹائٹل دیا ہے، امت کا ٹائٹل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کا حصہ بنایا ہے، لیکن ہم بہترین امت کیوں ہیں، یا ہم بہترین امت کیسے بن سکتے ہیں، یا ہم آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت بننے کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ میری بہنیں، آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کا حصہ بننے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی ذمہ داری دی ہے کہ اگر آپ نے اس امتی کا حصہ بننا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، تو پھر دعوت دین کا فریضہ ادا کریں۔ نہ صرف خود دین پہ عمل کریں، نہ صرف خود اپنا گھر و اپنے آپ کو سنواریں اور برے کاموں سے دور رہیں، بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم دیں، دوسری کو نیکی کے طرف بلائیں، اپنے لائف میں اپنے اندر بھی چینجز لائیں، دین کے لیے بھی ایکٹیولی کام کریں، تاکہ آپ خود بھی برائی سے دور رہیں اور دوسروں کو بھی برائی سے منع کریں۔ اور میری بہنیں، آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بننے کی اہمیت صرف اس زندگی میں نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن ہمیں اس وقت پتہ چلے گا۔ آج ہم توبہ کی بات کر رہی ہیں،
کل رات 15 شعبان تھی اور سب نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت تو طلب کی ہوگی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہوگی۔ ہم کتنے گناہ گار لوگ ہیں، کتنے ہم گناہ کرتے ہیں، کتنے ہم غلطیاں کرتے ہیں، کتنی ہمارے اندر غفلت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یقیناً آپ سب نے معافی تو مانگی ہوگی، طلب تو کی ہوگی کہ باری تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، لیکن کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے یا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن میری بہنیں، ایک حدیث مبارکہ ہے، اور یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ قیامت کے دن کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے کہ ایکچولی ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کی ہے یا نہیں۔ میں نے یہ بتایا کہ کتنے شرائط ہیں توبہ کے لیے، صرف استغفار نہیں، اپنے لائف کے اندر چینجز لائیں، تبدیلی لائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اصلاح کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہمارے توبہ قبول کریں یا نہ کریں۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا صلوات و سلام نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس وقت ایک نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت والے دن لوگ اتنے پریشان ہوں گے، اتنے پریشان ہوں گے کہ پسینے اتنے چھوٹ جائیں گے کہ ہم پسینہ پنڈلیوں تک ہوگا، اور اتنی تپش آئے گی، اتنی تپش آئے گی دوزخ کی آگ سے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، اور کوئی ایک دوسروں کے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا ہمارے میں سے، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ تو آقا صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت لوگ سمندر کی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور یہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سمندر کی طرح جائیں گے، التجا کریں گے کہ اے آدم علیہ السلام ہماری شفاعت تو کر دیں، ہماری شفاعت کر دیں، ہمیں معافی دلوا دیں۔ تو آپ فرمائیں گے کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، آپ خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں۔ تو وہ سمندر پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ کون ہے؟ وہ خلیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ لیکن اس وقت قیامت کے دن، کیونکہ اتنی پریشانیاں ہوں گے، اتنے ہم پریشان ہوں گے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر وہی سمندر اٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے یا موسیٰ علیہ السلام ہماری شفاعت کروا دیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی فرمائیں گے کہ یہ میرا بس کا کام نہیں ہے، یہ میرا بس کا کام نہیں ہے، آپ عیسیٰ کے پاس جاؤ علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ یہی فرمائیں گے کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، جاؤ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ حدیث مبارکہ تو بہت لمبی ہے، لیکن آقا صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا آپ اپنا سر اٹھائیں، اور جو آپ مانگیں گے وہ سنی جائے گی۔ جن کے لیے آپ شفاعت مانگیں گے، جن کے لیے آپ نے مغفرت مانگنی ہے، جن کی آپ نے مجھ سے توبہ قبول کروانی ہے، ان کو شفاعت ملے گی۔ میری بہنیں، اس وقت آقا صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ اپنے ہاتھ اٹھائیں گے اور فرمائیں گے یا امتی یا امتی، میری امت، اور شفاعت کا پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میری بہنیں، کیا آپ کو بہت بڑا فخر ہے اور یقین ہے کہ آپ کی اس زندگی میں توبہ قبول ہوگی؟ آپ کو اتنا یقین ہے کہ آپ کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں؟ آپ کو اتنا یقین ہے کہ آپ کے روزے قبول ہو رہے ہیں؟ آپ کو اتنا یقین ہے کہ آپ کے پاس اتنے اعمال ہوں گے کہ آپ آرام سے جنت میں چلے جائیں گے؟ کس کو یہ یقین ہے؟ ہمیں کیا پتہ ہے کیا ہمارے ساتھ اس وقت ہو، لیکن یہاں پہ آقا صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یا امتی، اور شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر قیامت کے روز اس امتی میں ہم نے شامل ہونا ہے، ہم شامل ہونا چاہتی ہیں،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر اس کا حق ادا کرنا ہے تو پھر دعوت دین کا فریضہ بھی ادا کریں، لوگوں کی نیکی کے طرف بلائیں۔ اگر ہم چاہتی ہیں کہ آخرت میں آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنیں، ہماری شفاعت فرمائیں، پھر ہم بھی اس دنیا میں دوسروں کا خیال رکھیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا خیال رکھیں آخرت میں، تو ہم دنیا میں بھی آپ کا لاج رکھیں، دین کا لاج رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، دین میں مدد کریں اور دعوت دیں۔ اور یہی میری بہنیں منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن سسٹرز لیگ کا مقصد ہے کہ ہمیں وہ نیک راستے دکھائیں، ہمیں وہ نیک صحبتیں دلوائیں، ہمیں سکھائیں کہ اللہ کی رسی کیسے مضبوطی سے تھامی جاتی ہے، ہم نے اپنے دل اور دماغ کا قلعہ کیسے مضبوط کرنا ہے، ہم نے اس سوسائٹی میں رہ کر کیسے ہم نے اپنا ایمان کو محفوظ کرنا ہے، ہم نے کیسے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ منہاج القرآن سسٹرز لیگ، منہاج القرآن ویمنز لیگ سسٹرز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتنا دین میں مضبوط ہو جائیں، کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ جہاں بھی آپ جائیں اپنا سر بلند کر کے اپنی اسلامک آئیڈینٹی ظاہر کر کے کانفیڈنٹلی ہر سوسائٹی کے طبقے کے ساتھ انٹریکشن کریں۔ دیکھیے آج انٹرنیشنل وومنز ڈے ہے، لیکن ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان عورتیں ہیں، ہمیں اپنی آئیڈینٹی پہ فخر ہونی چاہیے، اپنے ویلیوز پہ، اپنے آئیڈیلز پہ، اپنی ایتھیکل پرنسپلز پہ۔ میری بہنیں جو کچھ آپ کریں آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا پیکر بن کر کریں۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ چوتھی شرط فرماتا ہے توبہ کی، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور پھر پورا دین اور زندگی اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، پورا دین اللہ کے لیے خالص ہو جائیں اور زندگی اللہ کے لیے خالص ہو جائیں۔ یہ ہے چوتھی شرط ہے توبہ کی۔ اب اس وقت ہمارا جینا لوگوں کے لیے ہے، دوستوں کے لیے ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ جب ہم کچھ پہنتی ہیں، میری بیٹیاں جب ہم کچھ پہنتی ہیں ہم دوستوں کو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں، وہ کیا پہن رہی ہیں، لیٹسٹ فیشنز کیا ہے، ان کو یہ پسند ہے یا نہیں پسند۔ اس وقت پسند اور ناپسند دوستوں، سوسائٹی کے آئیڈیلز کو ہم دیکھ کر پسند کرتے ہیں۔ کیا وہ یہ لباس ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا میری دوستیں جو جیسے میں چلتی ہیں، جیسے میں بولتی ہوں، کیا میری دوستوں کو یہ پسند ہے؟ یہ ہمارے پسند اور ناپسند کے پیمانے ہیں۔ ہمارا پیمانہ اس وقت تو دنیا ہے، ہمارا لائف کا پیمانہ ہمارے دوست ہیں۔ جب ہم بات کرتی ہیں، جب ہم کچھ دیکھتی ہیں، کچھ کرتی ہیں، کچھ سنتی ہیں، کچھ فالو کرتی ہیں، تو ہمارا پیمانہ کیا ہے؟ ہر ایک اپنا فون کھول کر دیکھ لیں، سب سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا پیمانہ کیا ہے۔ لوگ، دوست، سوشل میڈیا اور سوسائٹی، کس کو آپ فالو کر رہی ہیں، کس کو آپ سن رہی ہیں؟ لیکن میری بہنیں اگر ہم یہی پیمانہ ہمیشہ کے لیے رکھیں گی تو ہم لاکھ بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، لاکھ بار اللہ سے معافی مانگے، لاکھ بار اپنے غلطیوں کے اوپر شرمندہ ہوں گی اور معافی مانگی، لیکن یہ صرف الفاظ ہوں گے، یہ صرف کلمات ہوں گے، یہ صرف خالی رونا ہوگا۔ اور چوتھی شرط توبہ کی نہیں پوری ہوگی۔ چوتھی شرط تو یہ ہے پورا دین اور زندگی اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، جینا اللہ کے لیے خالص ہو جائیں اور پھر مرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائیں، چاہتیں اللہ کے لیے ہو جائیں، رغبتیں محبتیں اللہ کے لیے ہو جائیں، تجارت روزگار کمانا خرچ کرنا اللہ کے لیے ہو جائیں، پڑھنا اسٹڈی کرنا علم حاصل کرنا فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائیں۔ اگر کسی کی دوستی کی فقط اللہ کے لیے کریں، اگر کسی کی مدد کریں فقط اللہ کے رضا کے لیے کریں، اگر کسی کا بوجھ بھی اٹھائیں، کسی کا قرض لٹائیں، کسی کا کام کاج میں ہاتھ بٹائیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ ارے جینا اور مرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائیں۔ میری بہنیں
اگر ہم ایسا بن جائیں گے تو پھر ہماری توبہ قبول ہوگی، اور وہ ایسی توبہ ہوگی کہ فضیل ابن ایاز فرماتے ہیں کہ میں کعبہ کے سین میں تھا اور لوگ طواف کر رہے تھے اور اللہ سے معافی مانگ رہے تھے، گر گرا کر رو رہے تھے، التجا کر رہے تھے، اور اسی صحن کعبہ میں ایک نوجوان تنہا کھڑا تھا۔ میری بیٹیاں، ایک نوجوان، آپ جیسے نوجوان کھڑا تھا تنہا، اور کعبہ شریف کی طرف دیکھ رہا تھا، تک رہا تھا کعبہ شریف کو، خاموش تھا، سکتے کے عالم، مدہوش تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے جوان، تو دعا کیوں نہیں مانگتا؟ تو اس نوجوان نے عرض کیا، میں کیا مانگوں، شرم آ رہی ہے، گزر گئی ہے زندگی، برباد گئی ہے زندگی، اس پریشانی میں میں کھڑا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، تو دعا تو مانگ، اتنے لوگ کعبہ کے طواف کر رہے ہیں، شاید ان کی طواف کے صدقے سے اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا، تیری معافی قبول کر دے گا۔ ان کے کہنے پر وہ نوجوان نے اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور حضرت فضیل ابن ایاز کہتے ہیں اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اوپر کی طرف دیکھا، ایک چیخ نکلی اور وہ جوان کی روح پرواز کر گئی، کیونکہ اس نیک نوجوان نے صدق کے دل سے، اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، جب معافی مانگی اس کی روح پرواز کر گئی۔ میری بہنیں، یہ اصل کیفیت ہے توبہ کی، یہ ہے توبہ، اور جن لوگوں کو یہ نصیب ہو جائے، یہ تعلق نصیب ہو جائے، انہیں توبہ اور اخلاص کہا جاتا ہے۔ اب آخر میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ آسمانی دنیا سے ہر شب، میری بہنیں، میری بیٹیاں، ہر شب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غفور الرحیم بلند آواز فرماتا ہے، تواب الرحیم آواز دیتا ہے کہ اے توبہ کرنے والو، ہے میرے بارگاہ میں توبہ کرنے والا کہ میں اس کا توبہ قبول کر دوں؟ ہے کوئی میرے بارگاہ میں جولی پھیلانے والا، میں اس کی جولی اپنے خیرات سے بھر دوں؟ ہے کوئی میری بارگاہ میں سوال کرنے والے، میں اسے عطا کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا، میں اس کی مدد کر دوں؟ میری بہنیں، یہ ندائیں ہر رات کو آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آواز ہر رات آتی ہے، دعائیں کرنے والے مجھ سے مانگو، مجھے آزما کر تو دیکھو، میرے تو بن کر تو دیکھو، تو میں آپ کو کتنا عطا کروں گا۔ بس اپنے حالات زندگی کو سنواریں، اپنی زندگی کو درست کریں۔ تم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گناہ کرتے ہیں، میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، فسق و فجور بھی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، مجھے بھول چکے ہیں، لیکن اگر آپ توبہ صدق کے دل سے کریں، غلط کاموں سے روکیں، میرے طرف آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ اگر یہ 4 شرطیں پوری ہوتی ہیں، صدق کے دل سے توبہ کریں، اپنی زندگی کا اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوطی سے قائم کریں، اور اپنا دین یعنی اپنی پوری زندگی فقط اللہ کے رضا کے لیے ہو، اگر یہ 4 شرطیں پوری ہوں گی تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، جو توبہ صدق کے دل سے کرتے ہیں تو میں ان پیاروں کو مؤمنون میں شامل کر دوں گا، وہ میرے مؤمن بندے بن جائیں گے اور مؤمنون کی سنگت نصیب ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان قریب اللہ مؤمنین کو عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ میری بہنیں، ہمارے لیے کتنے توبہ کے راستے کھول دیے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو انتظار ہے کہ ہم پہلا قدم تو اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ منتظر ہے کہ میرے بندے توبہ کریں، میرا بندہ میرے بارگاہ میں جھک جائیں، مجھے طلب کریں، مجھے یاد کریں، مجھے پکاریں، میرے پاس تو آؤ، مجھے مانگے، دیکھوں کہ میں کتنا ان کو عطا کرتا ہوں۔ میرے پیارے اور عزیز بہنیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کل کا سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھیں گے یا نہیں، آج ہم سب عہد کریں،
آج اللہ کے ہاں عاجزی اور انکساری کے ساتھ صدق کے دل سے توبہ کریں، ظلم اور ناانصافی سے توبہ کریں، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کریں، فسق و فجور سے توبہ کریں۔ اگر ہم نے کوئی غلط چیز دیکھی ہے، غلط چیز سنی ہے، ہم نے اگر کوئی غلط صحبت یا دوستی اختیار کی ہے تو اس سے توبہ کریں۔ والدین اور بزرگوں کی بے ادبی سے توبہ کریں، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، تکبر سے، ریاکاری سے، حسد سے، غصے سے، بد زبانی سے، میری بہنیں بد زبانی سے توبہ کریں، فتنہ اور فساد سے توبہ کریں۔ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو ہم نے اگر دکھ پہنچایا ہے، اس سے معافی مانگے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہاں التجا کر کے توبہ کریں۔ میری بہنیں اجتماعیت کی بات کی تو گروپنگ سے، سازشوں سے توبہ کریں۔ ہمارے دل کے اندر جو بت کھڑے ہیں، میں کھڑی ہیں، نفس کھڑا ہے، میری عزت نہیں کی، مجھے بلایا نہیں ہے، مجھے پروٹوکول نہیں دی ہے، مجھے اپریشیٹ نہیں کی ہے، میری تعریف نہیں کی گئی ہے، مجھے موقع نہیں دیا گیا ہے۔ میری بہنیں، یہ سب شیطان ہمارے دلوں کے اندر بت بن کر جمع ہے، ایسے اس نے قبضہ کیا ہے ہمارے دلوں کے اوپر۔ اس کو آپ ایک جوتا مار کر نکال دیں اپنے دلوں کے اندر اور اچھے صدق کے دل سے توبہ کریں اور غفلت نہ کریں، ہر گناہ سے توبہ کریں، اور توبہ پھر انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ دیکھیے ہماری قوم کتنی عذاب میں مبتلا ہے، اس وقت پریشانیاں میں ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ میری بہنیں، اگر آپ سچی توبہ کرنا چاہتی ہیں تو اپنی اصلاح کریں، اور اصلاح کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا اس کے لیے مدد چاہیے، نیک صحبت اور سنگتیں چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان انعام یافتہ لوگوں کے تلاش کریں جن سے ہدایت ملتی ہے۔ میری بہنیں، آخر میں ہم کتنی خوش قسمت ہیں، کتنی ہم خوش قسمت ہیں کہ اس دور میں ہمارے پاس ایسا قائد، ایسا مربی، ایسا شیخ، ایسا معلم ہے جیسے حضور سیدی شیخ الاسلام ہے۔ کسی اور کے پاس ایسا شیخ نہیں ہے۔ اگر آپ کی سیرت و بصیرت دیکھیں، آپ کا علم، آپ کا فہم، آپ کا انٹلیکٹ اور ریسرچ ورک، آپ کا فکر، آپ کے کتب و خطابات، آپ کی دین کی انڈرسٹینڈنگ اور گرپ، آپ کی پھر عاجزی اور انکساری، آپ کا اخلاق، آپ کا ویژن، ہمارا قائد جیسا کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام اس وقت اس صدی کے مجدد ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاسراء میں آیت نمبر 71، وہ دن یاد رکھیں، یعنی قیامت والے دن یاد رکھیں جب ہم لوگوں کے ہر طبقے کے ان کے پیشوا یعنی ان کے امام کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے، ان کی امام کے ساتھ بلائے جائیں گے قیامت والے دن۔ جن کی سنگت اس دنیا میں آپ نے اپنائی، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے جس کو آپ نے اس دنیا میں اپنا قائد تسلیم کیا ہے، جن لوگوں کے ساتھ آپ نے اچھی سنگت اپنائی ہے، جس کو آپ نے فالو کیا ہے، نیک ہوں یا برے ہوں، انہی کے ساتھ آپ کا معاملہ آخرت میں ہوگا، انہی کی وجہ سے آپ کی سنگتیں بلائی جائیں گی اور آپ انہی کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ آئیے ہم عزم کریں کہ توبہ کے بعد اپنی اگلی زندگی کی اصلاح کریں اور ہمیشہ دین اور اسلام اور اس عظیم مشن کا جھنڈا ہمیشہ بلند رکھیں، اس عظیم مشن کا حصہ بنیں۔ میری بہنیں، اس عظیم مشن اور اس عظیم مشن کا دست و بازو بنیں، اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں، اپنے بچوں کو خود بھی آئیں، اس جماعت کا حصہ بنیں، ایکٹیولی کام کریں، پھر اپنے بیٹیوں کو لائیں، بیٹوں کو لائیں، اس مرکز کو آباد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پناہ میں رکھیں اور ہم سب کو سچے اور صدق کے دل والی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت آج سب کا یہاں آنا اور بیٹھنا اور سننا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جس میں کوئی بھی اچھائی ہے
یہ فقط اللہ تعالیٰ کے امر کی وجہ سے، آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کی وجہ سے اور میرے شیخ سیدی شیخ الاسلام کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اگر میری ادائیگی میں کوئی غلطیاں ہیں، اردو میری فرسٹ لینگویج نہیں ہے، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے وہ فقط میری غلطی ہے، اور میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں اور تم سب سے معافی مانگتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔